ہم مسلمان ہیں اور رمضان میں روزے بھی رکھتے ہیں، لیکن ایک سوال ہے، کیا ہمارا قرآن ہم سے ناراض تو نہیں؟ سوچئے، گھر میں قرآن موجود ہے لیکن دل میں نہیں، شیلف میں تو رکھا ہوا ہے لیکن زندگی میں نہیں۔ جی ہاں، آج ہم بات کریں گے قرآن سے دوری کیوں خطرناک ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں ہے، قرآن تو ہدایت کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم گھنٹوں موبائل تو استعمال کر سکتے ہیں لیکن قرآن نہیں پڑھ سکتے۔ ہم دنیا کی خبروں کو ڈھونڈ کر پڑھ تو سکتے ہیں لیکن رب کے بھیجے گئے قرآن کو، رب کے پیغام کو پڑھ نہیں سکتے۔ قرآن سے دوری کے 3 بڑے نقصان ہیں۔ نمبر 1، دل کا سخت ہو جانا۔ نمبر 2، گناہ عام سے یعنی کامن لگنے لگنا۔ نمبر 3، زندگی سے سکون ختم ہو جاتا ہے۔ جب دل قرآن سے جڑتا ہے تو زندگیوں کے اندر سکون آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ کا ذکر دلوں کو سکون پہنچاتا ہے، اطمینان پہنچاتا ہے۔ قرآن سے دوری ہمیں اندھیرے میں لے جاتی ہے اور قرآن سے تعلق ہمیں روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ ہم قرآن سے دور کیوں ہو رہے ہیں؟ مصروفیات کا بہانہ، سوشل میڈیا کا بہانہ، قرآن سمجھ میں نہ آنے کا بہانہ، یا اس کا ڈر ہونا، یا پھر شیطان کے وسوسوں کا ڈر کہ شیطان یہ ذہن میں وسوسے ڈالتا ہے اور قرآن کے پڑھنے سے، قرآن سے جڑنے سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، کیا یہ بہانے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے بھی کام آئیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے بارے میں سفارش کرے گا، ریکویسٹ کرے گا۔ سوچیں، اگر ہم قرآن پڑھیں گے نہیں، سیکھیں گے نہیں، سمجھیں گے نہیں، تلاوت کریں گے ہی نہیں تو یہ قرآن بھلا ہماری کیسے اللہ کے سامنے سفارش کرے گا؟ اب ان چیزوں کو عملی جامہ پہنانا ہے کہ ان چیزوں کو لائن پر لانا ہے تو ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہم روزانہ کم از کم 10 آیات قرآن شریف کی پڑھنے کا عہد کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں تاکہ قرآن ہمارے سمجھ میں بھی آ سکے۔ فجر کی نماز کے بعد قرآن کا وقت مقرر کریں کہ میں اس وقت میں روزانہ قرآن پڑھوں گا۔ رمضان میں ایک چھوٹا سا ہدف طے کرے، ایک ٹارگٹ سیٹ کرے کہ پورا نہ صحیح تھوڑا ہی ٹارگٹ سیٹ کریں کہ میں روزانہ اتنا قرآن پڑھوں گا، رمضان کے مکمل ہونے تک میرا اتنا قرآن ہو جانا چاہیے، یا میں اتنے قرآن کروں گا۔ یاد رکھیں، قرآن سے جڑنا ہی زندگی سے جڑنا ہے۔ آج 14 رمضان ہیں، ابھی بھی وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں۔ ابھی ٹائم ہے، یہ 14 رمضان ہے، ابھی ہم اپنے آپ کو قرآن سے جوڑنے کا کام کریں۔ چلے مل کر ہم ایک عہد کرتے ہیں، ایک وعدہ کرتے ہیں کہ روزانہ کم از کم 10 منٹ ہم قرآن کے لیے کاڑھیں گے، اس کی تلاوت کریں گے، پڑھیں گے، سمجھیں گے، لوگوں کو سنائیں گے۔ اگر آپ قرآن سے جڑنے کا وعدہ کرنا چاہتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو مجھے کمنٹ باکس میں کمنٹ کہیں کہ آج سے میں انشاءاللہ قرآن سے جڑوں گا، میں آج سے روزانہ انشاءاللہ اتنا وقت قرآن پڑھوں گا۔ کل ہم بات کریں گے کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے، چند لوگوں کے پاس کم ہونے کے باوجود بھی سکون کیوں ہوتا ہے۔ کل ہم بات کریں گے کہ رزق میں برکت کیسے آتی ہے، چند لوگوں کے پاس کم ہونے کے باوجود بھی سکون ہوتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے اس رمضان کو صبر کے ساتھ، قرآن کے ساتھ جڑنے اور ہمارے روزے کو قبول فرمائے۔ اس ویڈیو کو لائک کرے، شیئر کرے اور سبسکرائب کرے، کمنٹ کرے کہ تاکہ ایسی مزید اسلامک ویڈیوز آپ تک آتی رہیں۔ اس ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کرے، شیئر کرے، کمنٹ کرے تاکہ اس جیسی اسلامک ویڈیوز مزید آپ تک آتے رہیں، آپ کا اور دوسروں کا بھی فائدہ ہوتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔